وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم سب نے مر جانا ہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں اور لواحقین کو، وہ مرد ہو یا عورت، جنازہ پڑھا کر قبر میں دفن کر رہے. دنیا کا کوئی بھی شہر ہو اس میں قبرستان موجود ہوتا ہے. آج ایک حدیث پر اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اجتماع، تربیتی اجتماع، آپ کے ساتھ ساتھ خواتین کا ایک بڑا اجتماع آپ کے پہلو میں موجود ہے. جب یہ حقیقت ہے کہ مر جانا ہے اور دنیا کا مال و متاع، اس کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے امیر سے امیر شخص کے کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی. غریب سے غریب آدمی، اس کو بھی اتنے ہی کفن اور قبر میں جگہ ملتی ہے جو کسی بادشاہ کو ملتی. جب دنیا سے جانا ہے ایک اگلا جہان ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ تعالی کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم بیکار پیدا کر دیے گئے ہو؟ اب وہاں بھی دو ہی گھر ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما. وہ دن آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اور قیامت اس طرح دونوں انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا، میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی. قیامت صغریٰ کے مناظر تو ہم دنیا میں دیکھتے ہی رہتے ہیں. جو اصل قیامت قائم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج یہ میل کے فاصلے پر ہو. شارحین لکھتے ہیں کہ اس میل سے مراد وہ سرمے دانی میں ڈالنے والی سلائی بھی ہو سکتی ہے، اتنا سر کے اوپر ہوگا، اور اس کی حدت سے
انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پھر اپنے اپنے گناہوں کے برابر، حتیٰ کہ کئی ایسے بد نصیب ہوں گے کہ اس کو اس کے گناہوں کے پسینے نے لگام دے رکھی ہوگی۔ یہ ایک منظر ہے، کوئی کہانی نہیں، یہ ہونے والا ہے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب جہنم کو لایا جائے گا اور وہ غصے سے جھرجھری لے گی تو انبیاء اپنے گھٹنوں کے بل گر کر اپنی سلامتی کی رب سے دعا کریں گے۔ ایک تو یہ گھر ہے جس میں کہا جائے گا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جماعتوں کی جماعتیں جہنم میں جا رہی ہوں، فرشتے گھسیٹ رہے ہوں، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا ایسے ٹھونس دیا جاؤ گے جیسے تم دیوار میں کیل کو داخل کرتے۔ یہ منظر ہے، انبیاء پناہ مانگیں گے، اور اس کے مقابلے میں ایک نعمتوں کی دنیا، جنت جسے کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کو، اور کچھ قدم نماز میں آگے ہوئے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا جنت کا ایک پھل میرے سامنے کر دیا گیا، میں نے چاہا میں پکڑ لوں اور تمہیں دے دوں، اگر میرے قابو آ جاتا میں اسے لے لیتا، وہ ہٹا دیا گیا میرے سامنے سے دکھا کر، تم اسے کھاتے رہتے، وہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ یہ نعمتیں الگ اور عذاب کی لہریں الگ۔ 4 کام ہیں جس سے عورت کو جنت بڑی آسان سے مل سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر 4 کام یہ عورت کر لے اور ہم افراد ان کے معاونین بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے گا۔ نمبر 1، فرض نماز کا قیام، نوافل اتنے نہیں، فرض نماز۔ اور میں دیکھتا ہوں معاشرے میں کہ عورتیں تو بالخصوص، مرد حضرات بھی فرض نماز کے کثرت سے تارک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی 5، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، او کما قال علیہ السلام، کہ کلمہ توحید کے بعد کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی نظر، نیاز، رکوع، سجدہ، قیام، ڈر، خوف کسی کے لیے جائز نہیں، وہ اکیلا ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی مخلوق تک اللہ تعالی نے ایک ہی بندے کو چنا ہے، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو پوری دنیا انسانیت میں سب سے مقدس دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر نگاہ ڈالی تو سب سے انسانوں میں نبی کے بعد سب سے افضل دل صحابہ کے دل، اس لیے نبی کے لیے صحابہ کو چن لیا گیا۔ وإقام الصلاة، اور اس کے بعد نماز، فرض نماز، فجر کی 4 رکعتیں، فجر کی 4 رکعتیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں سب سے افضل نماز ہے، جو شخص من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ امان میں آ جاتا ہے۔ فرض نماز نمبر 1، یہ 4 باتوں میں سے تو میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے اور بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا، فجر پر اٹھیے، بڑا مشکل ہے گہری نیند میں
سارے دن کی تھکاوٹیں، مہمان نوازیاں، گھر کے کام، اولاد کی تربیت، اور پھر فجر پر اٹھنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ جب یہ نماز فرض فجر کی پڑھے گی یا پڑھے گا، اللہ کے امان میں آ جائے گا، تو ایمانداری سے بتائیے سارے دن کی پریشانیاں ختم ہوں گی یا سر پر سوار ہوں گی؟ اپنی روٹین بنائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص تہجد کا قیام کرتا ہے، یہ مردوں کے لیے، پھر اپنی بیوی کے چہرے پر چھینٹے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کھڑی ہو اور اللہ کے سامنے جھک جا، وہ اتنا بہترین انسان ہے کہ اپنے گھر والی کو جنت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، پلے باندھ لیجئے، کہ مجھے قرآن مقدس میری والدہ نے حفظ کرایا، والد نے نہیں، والد کا لفظ نہیں ہے، میری والدہ نے حفظ کروایا۔ طلباء نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا فجر کے وقت میری والدہ مجھے اٹھاتی، تیار کرتی، کپڑے پہناتی اور خود چل کر مسجد میں استاد کے پاس بٹھا کر آیا کرتی، سخت سردی کے موسم میں۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں بچہ سو رہا ہے، رات تھکا ہوا ہے، اٹھ کر پڑھ لے گا۔ یاد رکھیے گا، جتنے بڑے بڑے محدثین کی جماعت، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کی تربیت میں ان کی ماں کا ہاتھ، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے، ان کی والدہ انہیں صبح اٹھا کر تیار کرتی اور مدرسے جامع میں بھیجا کرتی۔ اور جو عورت خود بھی نماز نہ پڑھے، اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ پھر تربیت کیسے ہوگی؟ گھر میں نیک اولاد پھر تعویذوں کے پیچھے، پھر مولوی کی دعا کے پیچھے، پھر سید سے دعا کی درخواست، پھر بزرگوں کے پاس کہ بچہ نافرمان ہو گیا۔ اس نافرمانی کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ جنت کا پہلا راستہ توحید کے بعد نماز، اس کی میں خود تارک ہوں۔ باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، تو اولاد کیسے نمازی بنے گی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 4 کام ہیں جنت میں جانے کے اس عورت کے لیے، اور اس میں پہلا کام نوافل کی کثرت نہیں، فرض نماز، وہ 5 وقت کی نماز۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا کیا، مہمان آ گئے، ادھر اذان ہو گئی ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ادھر مہمان پہنچ گئے۔ اب مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہی، کھانے پکا رہی، چائے دے رہی ہے، اور سورج ڈوبتا جا رہا، سورج جا رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ نماز کے وقت مہمان آ گئے، ان کو بھی کہیے اٹھیے، وضو کیجئے، آپ بھی نماز پڑھیے، میں بھی نماز پڑھ کر آتی ہوں، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی عبادت کیجئے، اور پھر آ کر مہمان نوازی کی۔ معاشرے میں کیا ہے؟ خامد نے آ کر پوچھا نماز پڑھی ہے؟ آپ کی امی آ گئی تھی، آپ کی والدہ آ گئی تھی، آپ کے بھائی بھابیاں بچوں سمیت، وقت بھی ہے کوئی آنے کا، بغیر بتلائے آ گئے تھے، کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے، ان پر الٹا چڑھائی، اور خامد چپ ہو جاتا ہے۔ نماز آپ کے خاندان کی نہ کرتی تو آپ کہتی میرے بھائیوں کو نہیں پوچھا، آنے دے تیرے والدین کو، میں بھی ایسا ہی کروں گا، گھر میں کوئی چیز نہیں لے کر آؤں گا، ایک فساد برپا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ نمازی خاتون، بیٹی، ماں، بہن جو گھر میں موجود ہے، وہ سب سے پہلے ان آنے والوں کو بھی نماز کی تلقین کرے، اور خود بھی اٹھ کر اللہ کے سامنے رکھتے ادا کر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ صلاۃ الوسطی ہے۔ اب نقصان کتنا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے، ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وقت پر نہیں پڑھی، یہ نہیں کہ اس نے پڑھی نہیں، ضائع ہو جائے، پڑھی ہے نماز مہمانوں کے جانے کے بعد، نماز پڑھی ہے مہمانوں کے جانے کے بعد، وہ ضائع ہو گئی، وقت پر نہیں پڑھی، سورج ڈوب چکا، پیلا ہو گیا، منافق کی نماز ہے، ٹھونگے مار رہے ہیں یا مار رہی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا غم ہونا چاہیے جیسے میری جوان اولاد فوت ہو گئی،
ہے اتنا غم، ہے اتنا غم کہ عصر کی نماز سفر میں تھے، کیسے نماز پڑھتے، کیسے نماز پڑھتے؟ اس گاڑی کو روکیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت مقرر ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز، میں احباب سے کہوں گا گھر میں آتے ہی سب سے پہلے کھانے کا مت پوچھیے، بیٹیوں سے، بیوی سے، والدہ محترمہ سے کہ کھانا تیار ہے کہ نہیں، سارا دن کا بھوکا ہوں، کما کر آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، نہیں، سب سے پہلے آ کر سب کو جمع کر کے سلام کے بعد ان سے پوچھئے نماز پڑھی ہے؟ کون سی نماز نہیں پڑھی؟ آج تو میں نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، صبح سے مہمانوں کے لیے تیاریاں کر رہی ہوں، 10 ڈشیں تیار کیے، آپ کی جیب بچائیے، میرے آپ کو احسان مند ہونا چاہیے۔ تف ایسے کھانے پر، ایسی مہمان نوازی پر جو اللہ سے تمہیں علیحدہ کر دے۔ سب سے آ کر پہلے نماز کا پوچھئے۔ اور خامدوں کی اکثر بھی اس لیے چپ ہو جاتے ہیں فساد بڑھے گا، اور کل جب جہنم کے کنارے پر یہ خامد کو پکڑ کر کھڑی ہوگی کہ کھانوں پر، خاندان پر، گیٹ ٹو گیدر پر مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، اس مسلم نے، اللہ تیرے بندے نے کبھی مجھ سے تیری فرض کے بارے میں سوال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے پیار، اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ پیار نہیں، پیار ہے۔ اس سے بڑا پیار کیا ہوگا کہ آپ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی اولاد کو جہنم سے بچا کر جنت کا محل کی تیاری کروا رہے، اس سے بڑا پیار کیا ہوگا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، بڑا خوبصورت منظر ہوتا، پیار اور محبت کی گفتگو ہوتی، اچانک آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر، بس پہلا کلمہ کہ اللہ سب سے بڑا۔ امی عائشہ فرماتی جو سب سے پیاری تھی، سب سے پیاری تھی نبی کو، فرماتی ہیں اللہ کے نبی اذان سننے کے بعد پھر ان کی کیفیت بدل جاتی، ایسا لگتا تھا ہم میں سے کسی کو وہ جانتے تک نہیں، جانتے تک نہیں۔ تو پہلا کام نماز، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز بنی الاسلام علی 5، یہ 5 چیزیں ہیں جس پر بنیاد ہے۔ اپنی عورتوں کو نمازی بنائیے اور وقت پر نمازی بنائیے، وقت پر۔ کاروبار میں ٹیلی فون کر کے پوچھئے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں پڑھی، کہو سب کام چھوڑ دو، سب کام سے علیحدہ ہو جاؤ اور مصلی پر جا کر نماز پڑھو، اور پھر مجھے فون کر کر بتلاؤ کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اسے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ میری منتھلی بند کر دی جائے گی، میرا جیب خرچ بند کر دیا جائے گا، مجھ پر سختی کی جائے گی، خامد میرا بستر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائے گا کہ بے نماز کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں۔ تو پہلا کام جنتی عورت کا کیا ہے؟ نماز، نماز پہلا کام۔ نمبر 2، فرض نماز، نوافل نہیں ہے اس حدیث میں، نوافل نہیں، اور جنت کا وعدہ۔ نمبر 2، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، فرض روزے، صرف کوئی نفل جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، ایام بیض کا روزے نہ رکھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس حدیث میں جنت کے داخلے کے لیے فرضی روزہ، فردی روزہ، اس کا اہتمام کرے۔ مجھے تو شوگر ہے، میں تو بیمار ہوں، دنیا کے ہر کام اور ہر فنکشن اور ہر شے ڈاکٹر نے کہہ دی ہے آپ کا صبح ٹیسٹ ہونا ہے، 12 گھنٹے آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کچھ نہیں کھانا پینا۔ اب اپنی صحت کے لیے 12 گھنٹے نہیں کھا رہی یا کھا رہا، نہیں کرو کہ ٹیسٹ دینا ہے، پتہ لگے اندر کیا کچھ بیماریاں لگ گئی ہیں۔ تو کیا رمضان کا روزہ جو فرض ہے، ثواب کتنے آپ کو پتہ ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ساری زندگی کے اللہ گناہ معاف کر دے۔ نفلی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نفلی روزہ
جمعرات کا، سوموار کا، ایام بیض کا ایک روزہ اس مرد اور عورت کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا۔ نفلی روزہ اور فردی روزہ، اس کا تو ثواب ہی نہیں بتلایا، فرضی روزے کا ثواب نہیں بتلایا۔ فردی روزے کا ثواب الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اب میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میرے لیے اس نے پیاس، میرے لیے اس نے بھوک، میرے لیے اس نے لڑائی، میرے لیے اس نے چغل، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ جب یہ عورت روزہ رکھے گی جنت میں جانے کے لیے کہ فردی روزہ ہے میں تکلیف کاٹ دوں، اور اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں جو بیماریوں میں گھری ہوئی ہیں، بڑھاپے میں گھری ہوئی ہیں، میں نے ان کو شوال کے 6 روزے بھی رکھتے ہوئے دیکھا، 6 روزے بھی رکھتے ہوتے، لیکن اس حدیث میں فردی روزے، جب یہ عورت فرضی روزہ رکھے گی اور خامد لڑے گا، یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اتنا ہی کہہ دے میں روزے دار ہوں اور مجھے اللہ کے پیغمبر نے لڑنے سے منع کر دی، پھر لڑائی ہوگی، کسی پیر سے تعویذ منہ میں رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ روزہ رکھیے۔ نمبر 2، یہ اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے، جب روزہ رکھے گی پھر شام کا وقت ہوگا، افطاری کے لیے خاندان بیٹھا ہوا ہے، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب یہ سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے مجلس، یہ تو ہے مومنہ عورت کی مجلس، مواحد خاندان کی مجلس۔ 2 مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک مجلس جو شور و شرابہ ہوتا ہے، فلاں ڈش نہیں ہے میں اس کے بغیر روزہ ہی افطار نہیں کرتا، فلاں نہیں پکایا ہے، بازاروں میں دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں، معاشرہ ایک دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، پکوڑے اور سموسے اور ایسی دکانوں کے اوپر این نماز کی اذان کے وقت رمضان المبارک میں شور ڈلا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے مل جائے، وہ کہتا ہے مجھے مل جائے، پھر لیتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور کسی چوک میں ادھر سے بھی جلدی سے گھر پہنچ رہے ہیں، گاڑیاں لگ جاتی، اب وہیں چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ مجلس، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں پکا، ایک یہ مجلس، یہ مومنہ عورت کی مجلس نہیں، یہ مواحد خاندان کی مجلس نہیں، یہ روزے داروں کی مجلس نہیں ہے۔ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ نے یہ لازم کیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس معاشرے کے اندر کہ رمضان المبارک کھانے اور پینے کا مہینہ ہے، کوئی برکت کا مہینہ نہیں، ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے، ایسا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک مسلمان گھرانہ، اس میں عورت، اس میں بیٹی، اس میں باپ، اس میں بھائی، اس میں خاوند، ایک ان کی افطاری ہے مختصر سی، زمزم رکھا ہوا ہے، عجوہ کھجور، دنیا کی ٹاپ کی کھجور رکھی ہوئی ہے، مختصر سی چیزیں رکھی ہوئی ہے، اور وہ 15 منٹ پہلے مصلی پر بیٹھ گئے اور اس افطاری کے کھانے کے ارد گرد کہ کب اذان ہوتی ہے، اس اذان کے وقت اللہ کی طرف سے ایک دعا ہے، وہ کیا ہے کہ 3 انسانوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، امام العادل، کہ جو شخص عدل کرتا ہے، اولاد میں عدل، حکومت میں عدل، جج کی کرسی پر عدل، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی صدارت پر عدل، عادل ہے، وہ جب بھی دعا مانگے گا اللہ رد نہیں کرے گا۔ اب وہ، ہم تو اولاد ہیں، ہمارے والدین ہیڈ ہیں، یہ تو ان کے ذمہ آ گیا، یہ عورت کیا کرے؟ فردی روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا تو خامن سربراہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا وہ شخص جو روزے دار ہے اور عین افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اب ایمانداری سے بتائیے،
ایمانداری سے بتائیے کیا ہماری افطاری کے وقت یہ رمضان المبارک آ رہا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ فساد کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر، برتن کھڑک رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے روزہ رکھ کر کیا مار کا۔ اور اگر کوئی بابا روزہ رکھ لے گھر میں یا بوڑھی عورت روزہ رکھ لے، وہ صبح سے فساد ہی برپا ہے کہ بی پی شوٹ کر گیا، روزہ رکھا ہوا ہے، اب سب کی شامت آئی۔ یہ روزہ دار کی مجلس نہیں، یہ کسی متقی خاندان کا نقشہ نہیں ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، نمبر 2 فرضی روزہ۔ فردی روزے کا مطلب یہ ہے کہ اب زبان سے کسی کی، وہ خاندان ہے، وہ سہیلیاں ہیں، وہ خامد ہے، وہ ساس ہے، وہ سسر ہے، وہ نندے ہیں، پورا قبیلہ ہے، اب کسی کی غیبت نہیں ہو سکتی۔ تالے لگ گئے ہیں زبان پر، خاندان میں فساد نہیں ہوا، کوئی بات نہیں نکلی، پورا خاندان پریشان ہے کہ اس گھر سے ہمیشہ باتیں نکلتی تھیں، اب تو کوئی بات نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ روزے دار ہے، اس نے تالے لگا لی اپنی زبان پر کہ میں نے بھوک کو برداشت کیا 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے، میں نے پیاس کو برداشت کیا، میں نے اپنی بیماری کو برداشت کیا، میں کسی مسلم، کسی عورت، کسی مرد، کسی خاندان، کسی اپنے قبیلے، اپنے گھر کے افراد کی غیبت کر کے یہ سارا روزے کا ثواب ضائع کر دوں۔ اس نے تالا لگا رکھا، وہ اشارہ کر دی، کوئی آ کر اس کے پاس غیبت کرے وہ انگلی سے اشارہ کرتی ہے، میں روزے دار ہوں، تم یہ کیا کرنے لگے؟ دوسرا کام، یہ رمضان المبارک ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی۔ اگر پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد تقوی نصیب نہیں ہوتا تو دنیا میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرا ایک روزہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ فیصلہ کیجیے، یہ رمضان المبارک کے روزے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی نصیب نہیں ہوا، تقوی نصیب نہیں ہوا۔ وہ دن یاد کرو جب حشر کا دن ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج سر پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مرد کو اور اس عورت کو جو تقوی سے لبریز ہوگا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اپنے عرش کے سائے تلے اسے جگہ عطا فرمائے۔ یہ تقوی ہے، یہ کچھ نہیں کھا رہی۔ کیا واش روم میں جا کر نوجوان بیٹی اور بیٹا پانی نہیں پی سکتا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ روزے دار کو کون دیکھ رہا ہے؟ کچن میں کھڑی ہے، خامد چلا گیا ہے، اکیلی ہے، سنگل فیملی ہے، کیا یہ کھا پی نہیں سکتی؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ سے ڈر کر نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ اب دیکھ روزہ رکھا ہوا ہے اور موبائل ہاتھ میں اور گندی فلمیں اس کے اندر چلا کر، اب اللہ نہیں دیکھ رہا، سوچئے گا ذرا، اب رب نہیں دیکھ رہا ہے، روزے دار ہو تم، یہ رمضان المبارک کی برکتیں آ رہی ہیں، ابلیس کو جکڑ دیا جائے گا، جہنم کو سیل کر دیا جائے گا، سلسلۃ الشیاطین، یہ سارے بڑے بڑے سردار بند ہوں گے۔ روزہ رکھ کر میں اپنے موبائل میں جو برہنہ تصاویر دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں، ایمانداری سے بتائیے روزے دار ہو؟ آنکھ زنا کرتا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، قدم زنا کرتے ہیں۔ تقوی، ایک محدث گزرے، توجہ سے سنیے گا، ایک محدث گزرے جس کے تقوی کا طوطی بولتا تھا، لوگوں نے ہر طرح سے اس کو مال دے کر اس کے تقوی میں دڑانے ڈالنے کی کوشش کی، آخر ایک عورت کو لے کر آئے جو دنیا کی حسین، علاقے کی حسین ترین عورت، زانیہ عورت۔ اس نے کہا تو نے دنیا کو پھسلا دیے، دنیا کو پھسلا دیے۔ مزہ تو تب ہے کہ یہ جو مسند پر بیٹھا ہوا ہے اس کے دامن کو تو داغدار کر۔ او اہل ایمان، اس نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے؟ چٹکی بعد میں بجے گی اور اس کو خراب میں پہلے کر دوں۔ وہ بن سنور کر اس کی مجلس میں گئی،
شیخ کی نگاہ پڑی، نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا دعوت دینے آئی، دعوت گناہ۔ آپ نے کہا منظور ہے، ایک لمحہ نہیں لگا، کہا منظور ہے، لیکن میری شرطیں ہیں، جگہ میں مختص کروں گا، جگہ میری ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا کل آ جانا، کل آ جانا، جس وقت دل کرے آ جا۔ باہر نکلی، لوگ انتظار میں تھے، کہا بڑی جلدی آ گئی، دھتکاری گئی ہو؟ کہا نہیں، چٹکی بعد میں بجی ہے، وہ تو مجھے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا کل کا وقت مقرر ہو گیا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں، آنکھیں لگ گئی ہیں۔ وہ عورت بن سنور کر آئی، آپ نے کہا چلو جگہ میری ہوگی، لے کر چلے اور سیدھا بیت اللہ میں پہنچے، مطاف میں کھڑے ہو گئے اور کہا عورت کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے میرے ساتھ کر لے۔ وہ عورت چیخ اٹھی، کہا بیت اللہ میں، مطاف میں، یہاں میں زنا کروں گی۔ آپ نے فرمایا وہ آدم کی بیٹی، تو جس بند کمرے میں بھی زنا کرے کی دعوت دے گی، وہاں بھی رب دیکھتا ہے، یہاں بھی رب دیکھتا ہے، یہاں بھی رب دیکھتا ہے۔ ہم جو گناہوں میں موبائل پر بیٹھ کر اور دنیا کے شکاریوں کے شکنجے میں پھنس جاتی ہیں، جو کھلاڑی کھیل کھیل رہے ہیں حوا کی بیٹیوں کے ساتھ، کیا رب نہیں دیکھ رہا؟ پیچھے دیوار ہے، سامنے کتاب ہے، اندر موبائل ہے، اور کسی کے ساتھ فحش گفتگو ہے، وہ مرد ہے یا عورت؟ مجھے بتاؤ، رمضان کا روزہ قبول ہوگا؟ دوسرا کام، رمضان کے روزے، فردی روزے، تقوی کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر، رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے۔ میں سارا دن اخبارات پڑھتا ہوں، سارا دن ڈائجسٹ پڑھتی ہوں، سارا دن ناول پڑھتی ہوں، سارا دن موبائل فیس بک کو چلاتی ہوں، کیا میں اللہ کے قرآن کا ایک ورقہ نہیں پڑھ سکتی؟ سوچئے گا ذرا، جس اللہ نے مجھے نعمتوں سے نواز دی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، مال و متاع ہے، فیکٹریاں ہیں، صحت ہے، کوئی ایک نعمت ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، شمار نہیں۔ کل ایک مریض دیکھ رہا تھا میں اپنی کلینک پر، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میری انتڑیوں میں زخم ہو گئے ہیں اور دنیا کے اندر اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ کیا اسی نعمت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، یہ نظام انہدام سے ہی چل رہا ہے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں، اللہ کی قسم رب کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اللہ کی بغاوت کروں، اللہ کی ناراضگی لوں۔ میں قرآن مجید کی تلاوت، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن جس چمڑے کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، اب کپڑوں میں آ گیا، پہلے چمڑوں میں بند ہوتا تھا، اس دور میں اللہ تعالیٰ اس چمڑے کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور جو قرآن جس کے سینے میں ہوگا توحید پرست کو، کیا اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا؟ یا وہ عورت جہنم میں جائے گی جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا؟ اپنا کوئی شیڈول بنائیے، کوئی قرآن کلاس کی اہتمام کیجئے، اپنے آپ کو کوئی پاک اور صاف کیجئے۔ کوئی پتہ نہیں یہ دھڑکتا ہوا دل کس وقت بند ہو جائے گا، کس وقت بند ہو جائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اور نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کیجئے۔ اپنے بستر پر کسی کو پھٹکنے نہ دیں، قریب نہ آنے دیں، وہ شادی ہو، وہ غمی ہو۔ آپ دیکھیں اپنے دائیں بائیں، کون گند ذہن کا مالک میرے ارد گرد مجھ پر نگاہیں جمائے ہوئے، مجھ پر موبائل فٹ کیے ہوئے۔ اپنے آپ کو باپردہ رکھیے، تقوی کے ساتھ رکھیے، اور اس چیز سے اجتناب کیجئے جس سے جذبات بھڑکتے ہوں۔ سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ناک کے اندر ایک غدود ہے، ان غدودوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں خوشبو پہنچتی ہے تو مرد کی شہوت بھڑک اٹھتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئے،
کہاں جا رہی ہے؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں۔ الگ اہتمام ہے، الگ اہتمام ہے۔ عورتوں کی الگ نماز کی جگہ، سبق سننے اور پڑھنے کی جگہ۔ فرمایا وہاں بھی خوشبو لگا کر نہ جائے، خوشبو لگا کر نہ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف جا رہے تھے، ایک عورت پاس سے گزری، آپ نے فرمایا او اللہ کی بندی ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئی۔ کیا تو نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ کہا ہاں خوشبو لگا رکھی۔ فرمایا پلٹ جا، پلٹ جا واپس اور اپنے گھر جا، اور جا کر غسل کر کر آ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، بازار میں نہیں۔ یہاں تو معاشرہ، آپ کسی عورت کے پاس سے گزریں، آپ کتنی دیر تک معطر رہیں گے؟ الا من رحم ربی۔ فرمایا پلٹ جا، پلٹ جا۔ اور ابن ماجہ کے تو الفاظ ہیں، یہاں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں واپس پلٹ جا، اور جا کر غسل کر کر واپس۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت خوشبو لگا کر آتی ہے، فرمایا وہ زانی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قضا و قضا، جا کر رہی ہے مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے، خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ تقوی اختیار کیجیے، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یہ عزت کی حفاظت نہیں، یہ تو عورت جا کر بے پردہ اور بنی سمری اور بناؤ سنگھار کر کے سر سے لے کر پیر تک ایک جیسا سیٹنگ کر کے باہر نکل رہی ہے مسجد کی طرف۔ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو فتنہ ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کیجیے۔ اور نمبر 4 جو مشکل ترین کام ہے، روزے بھی رکھے جائیں گے، نماز بھی پڑھی جائے گی، پردہ بھی کر لے گی، خوشبو سے ہی بچ جائے گی، اپنی عزت کی حفاظت بھی کر لے گی۔ نمبر 4 اور چوتھا کام جو ہے اپنے خامند کی اطاعت و فرما برداری، خامند کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ نمبر 4۔ خامند جو کہہ دے، خامند جو کہہ دے آمنا وصدق، ایمان لے کر اور تصدیق کر، اس پر عمل کر۔ خامند جو کہہ دے، خامند نے کہہ دیا کھڑی ہو جا تو کھڑی ہو جا۔ ایک صحابی شام کے ایک علاقے سے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نا، کیا تو میری قبر سے گزرے میری وفات کے بعد سجدہ کرے گا؟ فرمایا نہیں۔ اور اب بھی سجدہ نہ کر۔ سجدہ اگر لائق ہوتا، اگر شریعت میں جائز ہوتا، اللہ عورت کو حکم دیتا اپنے خامند کو سجدہ کر، خامند کی اطاعت و فرما۔ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے عورت کے لیے۔ 100 میں سے 100 کھڑا کرو، شاید ہی کوئی ایک آدھی عورت نکلے گی کہ وہ خامند کی فرما بردار ہے، ورنہ خامند ادھر عورتیں کٹھی ہوئی اپنے اپنے خامندوں کی غیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتے۔ جنت میں جانا ہے خامند، وہ ایک تھا نا میاں بیوی، حدیث میں آتا ہے میاں بیوی تھے، صبر اور شکر، خامند کی اطاعت اور فرما برداری میں صبر اور شکر۔ اور میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے دین کی بات یاد آئی تو عورت کہنے لگی ہم دونوں جنتی ہیں۔ خامند نے پوچھا کہ تمہیں کیسے خبر ہم جنتی؟ فرمایا میں صابر ہوں اور آپ شاکر ہیں۔ کہا کیسے؟ کہ اللہ نے مجھے حسن سے نوازا، میں دنیا کی اپنے علاقے کی خوبصورت ترین عورت، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں اپنے مقابلے میں تو میں صبر کرتی کہ کیسا خامند ملا ہے، آپ کی شکل صورت، تو میں صبر کرتی، اور صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے، اس لیے صابر جنت، میں صابر ہوں جنت میں جاؤں۔ اور آپ جب میری خوبصورتی دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو شاکر بھی جنت میں جائے۔ نعمتوں کو سامنے رکھیے۔ خامند کے اندر کوئی سختی، کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو یاد رکھیے گا، شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ محتاج نہیں ہے، اس کے ہاتھ موجود ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں جن کے خاوندوں کے ہاتھ نہیں، محتاج ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف نگاہ رکھ، نیچے والے کو دیکھ۔ میں نیچے والوں کو دیکھوں، میں گاڑی پر سوار ہوں تو میں سزوکی پر ہوں تو میں
پراڈو کو نہ دیکھو، حسد پیدا ہوگا، غیبتیں ہوں گی، بد دعائیں ہوں گی. اور جب میں نیچے دیکھوں گی کہ اللہ کا شکر ہے میں تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی اور میری طرح کی ایک عورت پیدل چل رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے سواری دے رکھی، سواری دے رکھی. یہ خاوند کی اطاعت. یہ نہیں کہ خاوند کو ڈنڈا دے رکھا ہے، اب خاوند حرام سے لائے، حلال سے لائے، جہاں مرضی سے لائے، ڈاکے مارے، قتل کرے، میرے گھر کے حوث کو، اس میرے پیٹ کے حوث کو پورا کرے. یہ جنتی عورت نہیں. جنتی عورت خاوند کی فرما بردار ہوتی. خاوند جو کہہ دیے سمجھا دیں، اپنا پیغام دے دیں، اپنا مدعا بیان کر دیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ خاوند نہیں مانتا، اب اسے مجبور نہ کریں، کیونکہ عورت کے ذمے کیا ہے؟ خاوند کی فرما برداری. اور اگر عورت اس کو ماٹو بنا لے کہ میں اپنی، مجھے یاد ہے میری والدہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ نے فرمایا کہ ہم جب انڈیا سے پاکستان میں آئے تو ہماری تربیت اس انداز میں ہوئی بھی تھی کہ اگر گاؤں کی کسی بیٹی کی شادی مٹی کی ڈھیری سے کر دیتے تو وہ بھی دھوپ میں اس کے اوپر پلہ لے کر کھڑا ہو جاتی کہ میرے خاوند کو کبھی دھوپ نہ لگے. ہمارے یہاں وہ مثل مشہور ہے، وہ مثل مشہور ہے. خاوند آیا تھکا ہوا تھا، مزدوری کر کر آیا، پسینہ شرابور، اس نے آتے ہی بیوی کا دوپٹہ لیا اور پسینہ شاب، بیوی وہاں سے چیخ اٹھی. آج ہی نیا سوٹ پہنا تھا، ابھی تو میں نے دکھانا تھا، شام کو عورتیں آ رہی ہیں بدبودار. آئے ادھر ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کہا بیٹے میرے دوپٹے سے صاف کر لیں. خاوند و فرما برداری کی مثالیں صحابہ کے اندر اور صحابیات کے اندر بھری پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا خاوند چلے گئے. جب گھر سے نکلے تو بیٹا بیمار تھا، بیٹا بیمار تھا. توجہ سے سنیے گا میری بیٹیوں، یہ ایک تربیتی نشست ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے نعروں کے جھوم میں جیسے لوگ یہ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک تربیتی پروگرام ہے فلاح انسانیت کا. خاوند چلا گیا، کافی عرصے کے بعد آیا، بچے کو بیمار چھوڑ گیا تھا، کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں، تو آ کر دیکھا تو بیوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب خاوند گھر میں آئے، اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، وقت کی کمی ہے، تو فرمایا عورت کو اس حالت میں پائے کہ خاوند خوش ہو جائے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ خاوند ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، سارا دن کا تھکا ہوا، ٹوٹی ٹوٹی پڑی ہے، بچے تیرے فلاں پڑے، فلاں گھر یہ مصیبت پڑی، یہ وہ پہلے ہی مصیبتوں سے آیا ہوتا ہے، اور وہ پھر طلاقیں ہوتی ہیں، گھر میں فساد پڑتا. یہ خوبصورت تیار ہوئی بھی خاوند کو ویلکم کیا، کھانا کھلایا، حتیٰ کہ باپ نے پوچھا، خاوند نے پوچھا بیٹا کیسے؟ کہا آرام کی نیند سو رہا ہے. یہ خوش ہو گیا، اس نے اپنا حق کے زوجیت بھی ادا کیا. عورت پوچھتی ہے جب خاوند فریش ہو گیا، تھکاوٹیں اتر گئیں، کہا کہ مجھے یہ ایک مسئلہ سمجھائیں کہ کوئی بندہ امانت دے کوئی ہستی اور وہ پھر وقت پر مانگے تو دے دینی چاہیے کہ نہیں؟ کہا دینی چاہیے. فرمایا پھر اچھا سنو، بیٹا امانت تھی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے آپ کی آمد سے چند منٹ قبل وہ امانت واپس لے لی ہے، اندر بچہ سکون سے فوت ہو چکا ہے، سو رہا. کوئی ہے ایسی عورت؟ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں 4 کام ہیں. 4 کام. نمبر 1 فرضی نماز، فرضی روزے، عزت کی حفاظت، اپنے خاوند کی اطاعت. اب انعام سن لیجئے اور پلے باندھ لیجئے. انعام کیا ہے؟ جنت میں کچھ ہی افراد ایسے ہوں گے، جیسے ابو بکر نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو جنت کے جون سے مرضی دروازے سے داخل ہو جائے؟ فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تو انہی میں سے ہوگا. ان میں یہ ایک عورت بھی ہے. فرمایا جو 4 کام کر لے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گی رب داخل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب